رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات المصابیح کے اندر حدیث موجود ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد جب اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، وہ اپنے اہل و عیال کی تحفوں کا انتظار کرتا ہے۔ وہ سمندر میں ڈوبے ہوئے ایک غریق کی طرح ہے، وہ منتظر ہے کس کے؟ اپنے اہل و عیال کی طرف منتظر ہے، کون اس کو دعاؤں کا تحفہ بیچتا ہے، کون اس کو صدقے کا تحفہ بیچتا ہے، کون اس کو خیرات کا تحفہ بیچتا ہے، وہ اس کے انتظار میں رہتا ہے۔ جب ان کے اہل و عیال رشتہ دار ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں تو وہ اپنے قبر میں خوش ہوتا ہے، وہ اپنے قبر میں محظوظ ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ مردہ قبر میں جانے کے بعد بھی ان کا تعلق ربط اپنے زندہ اہل و عیال کے ساتھ ہے۔ یہاں زندہ اہل و عیال تلاوت قرآن کی صورت میں، درود و سلام کی صورت میں، خیرات و صدقات کی صورت میں اسے تحفہ بیچتے ہیں، وہ ان کو پہنچتا بھی ہے، وہ خوش بھی ہوتا ہے۔ یہ مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے۔ معلوم ہوا کہ قبر میں مرنے والا بالکل چلا جائے، قبر میں دفن ہو جائے تو وہ دنیا والوں سے بے خبر نہیں ہوتا۔ اس لیے حضرت راجہ یوسف حسینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مردہ کنشک نشیند بر قبر مردہ بھی داند مادہ نر، کنشک نشیند بر قبر مردہ بداند مادہ نر۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چڑیا کسی قبر کے اوپر بیٹھ جائے، چڑیا پرندہ کسی قبر پہ بیٹھ جائے تو اندر قبر میں دفن ہونے والا شخص جانتا ہے کہ یہ پرندہ مادہ ہے یا نر۔ اس کے تذکیر اور تانیث کا اسے علم ہو جاتا ہے، اس کے مؤنث اور مذکر ہونے کا اسے علم ہو جاتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ وہ بالکل ویسے ہو گئے۔ اگر بالکل ویسے ہوتے تو ان کو ان کے پاس جانے کا اور انہیں سلام کہنے کا کوئی حکم نہ ہوتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم اپنے کسی عزیز کو دفنا دو، کس کو؟ کسی بھی مسلمان کو دفنا دو، دوسرے لفظوں میں کہہ دوں، عزیز شرط نہیں، کوئی بھی مسلمان اس کو دفنا دیں تو عزیز چونکہ اس لیے بولا جاتا ہے کہ ان سے انس زیادہ ہے، محبت زیادہ ہے۔ دفنانے کے بعد انہیں کہا گیا کہ آپ قبر کو چھوڑ کر فوراً نہ جاؤ، اتنی دیر تک قبر کے پاس بیٹھے رہو جتنی دیر تک آپ ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا کھال اتار کے اس کے گوشت کو بوٹیاں بنا کے اس کو تقسیم نہ کر دو۔ جتنا ٹائم ایک اونٹ ذبح کرنے پر لگتا ہے، اونٹ کے کھال اتارنے پہ لگتا ہے، اونٹ کے گوشت بنانے پہ لگتا ہے، اس گوشت کو اٹھانے میں لگتا ہے، اتنی دیر تک تم قبر کے پاس بیٹھے رہو تاکہ وہ قبر والا تم سے انس حاصل کرے۔ یہ حدیث ہے، میں ذمہ دار ہوں منبر رسول پر بیٹھ کر۔ اگر قبر والا مرنے والا مکمل مرنے کے بعد لا تعلق ہو جاتا، کل حجر بن جاتا، تو پھر اس طرح کی تعلیم کیوں دی جاتی؟ دوسری حدیث، جب وہ لوگ وہاں سے چل جاتے ہیں، اٹھ کر جانے لگتے ہیں، وہ میت جو قبر کے اندر ہے ان کے جوتوں کی آہٹ کو بھی سن لیتی ہے۔ وہ دفن میت جو ہے وہ سن لیتی ہے کہ یہ ابھی جا رہے ہیں۔ جب ان کے آواز کے چلنے کی سنائی اسے نہ دے تو اس کے بعد منکر نکیر قبر میں داخل ہو کر اس سے پوچھتے ہیں من ربک ما دینک ما تقول فی حق ھذا الرجل۔ تو آپ یہ دوسری حدیثیں بھی سن لو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس وقت کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، غسال جب اس کے کپڑے اتار رہا ہوتا ہے اس وقت وہ غسال سے باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے، اس کو جان رہا ہوتا ہے۔ جب غسال اس کے جسم پر پانی بہا رہا ہوتا ہے تو وہ اس کیفیت کو بھی جان رہا ہوتا ہے۔ جس وقت اس کو کفن پہنایا جا رہا ہے تو اس کیفیت کو بھی جان رہا ہوتا ہے۔ جس وقت اس کو گھر سے نکالتے ہیں، مشکات شریف باب عذاب القبر کی حدیث ہے، فرماتے ہیں جس وقت اس کو گھر سے نکالتے ہیں، اگر وہ جنتی ہے وہ جسے اٹھایا جا رہا ہے، اگر وہ مومن اور جنتی ہے وہ اپنے اٹھانے والوں سے کہتا ہے کہ مجھے جلدی جلدی لے چلو، مجھے جلدی جلدی لے چلو۔ اگر وہ جنت والوں میں سے نہیں، دوسرے طرف کا شخص ہے، دوسری طرف کا شخص ہے، جہنم والوں میں سے ہے، وہ کہتا ہے ہلاکت ہو تمہارے لیے، بربادی ہو تمہارے لیے، کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے؟ یہ الفاظ احادیث کے ہیں۔
یعنی وہ جنتی جنت کی طرف، چونکہ وہاں رب کی رحمت ہے، اللہ کی رضا ہے، وہاں اس کے لیے نعمتیں ہیں، وہ جلدی چاہتا ہے۔ اب دوسرے کے لیے عذاب ہے، ڈنڈے ہیں، تو وہ اپنے لے جانے والوں کو کہتا ہے کہ مجھے کہاں لے چلتے ہو۔ تو عزیزان گرامی، یہ ساری حدیثیں اس پر دلیل ہیں۔ پتہ چلا کہ وفات شدہ کے لیے سننے کا عقیدہ رکھنا قرآن کے مطابق بھی ہے، حدیث کے مطابق بھی۔ سماعت موتا کا عقیدہ نہ شرک ہے، نہ کفر ہے، نہ بدعت ہے، بلکہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، اکابر علماء، مشائخ، اولیاء کاملین صالحین کا عقیدہ ہے۔